بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ عز و جل آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے، جن کے ساتھ چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں۔ وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج غروب ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل گلوبلی ایک بات، ایک ڈسکشن بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ ہر شخص کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، رائٹس آف سٹیزن، رائٹس آف ہیومن بینگ، رائٹس آف اینیمل، رائٹس آف ویمن، رائٹس آف سٹیزن، رائٹس آف پیرنٹس، رائٹس آف چلڈرنس۔ ہر کسی کے رائٹس پر بڑی بات ہوتی ہے کہ بھائی میرے حقوق کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں، کس کو کس کے حق ادا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میں اور آپ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، جن کے صدقے انشاءاللہ ہماری شفاعت ہونی ہے اور ہم جنت میں جائیں گے، وہ آقا کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیدائش کے وقت، دنیا میں تشریف لاتے وقت عمل کیا تھا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ دنیا میں آئے تو گناہگار امت کو یاد فرمایا، سجدے کی عالم میں اپنی امت کو یاد فرماتے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کے لیے دربار باری میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری فرماتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیر جو ہیں، وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں ورم پڑ جاتا، اتنے لمبے قیام فرماتے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت کریمہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر نہایتی رحم فرمانے والے۔ Translation in English: Surely there has come to you a messenger from amongst yourselves. Heavy upon him is your suffering. ہماری تکلیف ان کے لیے گرا ہے۔ Ardently destroys of your welfare to Muslims is most kind and merciful. رؤوف الرحیم ہے امت کے لیے۔ اے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آج یہ سنتے ہیں کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امت پر کچھ حقوق ہیں؟ رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپون ہز امہ۔ اب وی نو اباؤٹ دیٹ، ہمیں پتہ ہے، پتہ ہوگا تو عمل کریں گے نا۔ سبحان اللہ۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مقدس حقوق کو اپنی کتاب شفا شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ آپ نے 8 کیٹیگریز بنائی کہ ہر امتی پر، ایوری امتی،
اس پر یہ رائٹس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے فلفل کرنے ہیں. آج بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، فیملی کے حقوق، ہر کسی کے حقوق پر تو بات کرتے ہو. کیا یہ پتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ آج غور سے سننا ہے اور یہ چیک بھی کرتے جانا ہے کہ کیا ان رائٹس کو میں فالو کرتا ہوں، میں فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1، ایمان اپون دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ السلام کا پہلا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے. نمبر 2، فالوئنگ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، سنت رسول کی اتباع کی جائے، فالو کیا جائے پیارے آقا کے طریقے کو. نمبر 3، اوبیڈینس ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. نمبر 4، لو فار دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی جائے، عشق کیا جائے، پیار کیا جائے. نمبر 5، رسپیکٹ فار دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تعظیم رسول، عزت ہونی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی دلوں میں. نمبر 6، پریز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کی مدح بیان کی جائے، آپ کی شان بیان کی جائے. یہ امتی پر حق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرے. نمبر 7، درود شریف، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے جائیں. اور 8واں حق ہے وزٹنگ ہز بلیسڈ گریو، نبی پاک کے روزے کی زیارت ہو جائے. یہ 8 حقوق ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور آج کے اس بیان میں ہم انشاءاللہ ان 8 پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا ہم ان رائٹس کو فلفل کر رہے ہیں. کیا ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں اس کو ادا کرنے میں گزر رہی ہے؟ یہ امتی تو ہیں، کلمہ تو پڑھا، غلام تو کہلاتے ہیں، مگر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی توجہ نہیں. زندگی گزارنے پر توجہ ہے، اپنے حقوق حاصل کرنے کی بڑی جنگ ہے. اے امتی، اے غلام، شعر تو بڑے محبت سے پڑھتے ہو ہیں. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یقیناً تیری قسمت بہت بڑی ہے کہ نبی پاک نے تجھے اپنا امتی بنا لیا. اللہ نے کرم کیا اور آقا کا امتی بنایا، مگر وہ رائٹس، وہ حقوق، وہ ہم فلفل کر رہے ہیں. آئیے کچھ سنتے ہیں. ایمان بالرسول، پہلا حق نبی پاک پر ایمان لانا. سبحان اللہ. یہاں پر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اس آیت نے بالکل کلیئر ڈیسیشن دے دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان نہ لائے، وہ اگرچہ خدا کی توحید کا عمر بھر ڈنکا بجاتا رہے، وہ کافر اور جہنمی ہی رہے گا. اس لیے کہ اسلام کا بنیادی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کو ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور نبی پاک کی رسالت کا انکار کرے یا اقرار نہ کرے، وہ مسلمان نہیں. الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، یہ پہلا رائٹ تو ہم فالو کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے رہا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یعنی وہ آقا جن کے صدقے میں ایمان ملا ہے، وہ ہماری تربیت کیا فرما رہے ہیں؟ کیا دعا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی، اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرما. سیکنڈ رائٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ اتباع سنت رسول. یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اس رائٹ پر عمل کر رہے ہیں، فالوئنگ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن میں جا بجا ہمیں سمجھایا گیا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کیا خوبصورت بات ہے. اللہ سے پیار کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں.
تو کیا کرنا ہوگا؟ بڑی عجیب بات ہے، اگر بندہ کسی سے کہے میں تمہیں پیار کرتا ہوں تو وہ یہ کہے گا نا میری اطاعت کرو، میری بات مانو، فالو می، مگر میرے رب کی شان دیکھو، رب فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب نبی پاک کے پیچھے چلیں گے، فالو کریں گے تو انعام کیا ملنا ہے؟ سنو، ایک تو یہ ہے نا میں رب سے پیار کروں، میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے اگر فاتبعونی پر عمل کرو گے، فالو کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ انعام یہ ملنا ہے، فقط کرنا کیا ہے؟ فالو the footstep of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا فرمایا؟ صرف یہی انعام نہیں ملنا، اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ محبوب بھی بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب یہ فرامین، یہ آیتیں صحابہ نے سنی، لک ایٹ کس طرح انہوں نے فالو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو، فالوورشپ کو اپنی زندگی کا سب سے مین ٹارگٹ بنا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، لاسٹ ٹائم ہے، انہوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، the last wish of صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، just a few hours before his demise، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ how many pieces of cloth did the Prophet sallallahu alaihi wasallam kafan have and on which day did he pass away? The reason for asking this way that his entire life was spent following the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thus his final wish was to follow him even when it came to kafan and the day of the demise. یہ followership کہتے ہیں آخری وقت بتا دو کہ نبی پاک کس دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، کفن میں کپڑے کتنے تھے، اے عائشہ ذرا مجھے بتاؤ، تاکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح دنیا سے گئے اسی طرح میں بھی دنیا سے جاؤں۔ زندگی تو آقا کی سنت کے مطابق گزاری، مگر صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا، صدیق اکبر کا جذبہ یہ تھا کہ دنیا سے جاؤں بھی تو میرے آقا کے طریقے پر جاؤں۔ سبحان اللہ، میرے پیٹھے پیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آتے تھرڈ جو حق ہے، the third right رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، obedience to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہر امتی پر فرض عین ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام، آپ کے آرڈرز پر سر تسلیم خم کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ اور ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ رسول پاک کا حکم ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اب صحابہ کرام نے کس طرح آرڈر کو فالو کیا، اوبیڈینس کس طرح اختیار کی، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، گولڈن رنگ آف گولڈ اس نے ویئر کی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو نکالا اور تھرو کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھرو ہز رنگ، اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ ہیں فائر آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو بیچ دو، پہننا مت، بیچ کر اس سے پیسے لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی ہے اب میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ اب بتائیے ہمارے پاس بھی تو کمانڈمنٹ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں نہیں پتا کہ مرد رنگ گولڈ کی، میٹل کی چینز بریسلیٹس نہیں پہن سکتا؟ مرد کو زیور الاؤ نہیں، ایک انگوٹھی الاؤ ہے، اور وہ بھی چاندی کی ہو، سلور کی ہو، 4.5 ماشا اس کا وزن اس سے کم ہو، اور پھر اس میں ایک سٹون بھی ہو، ایک طویل اس کی ڈیٹیل ہے، اس کے علاوہ الاؤ نہیں۔ مگر آج امریکہ میں جس سے ملو، بلکہ امریکہ کیا ساری دنیا میں نوجوانوں سے ملو، ینگسٹر سے ملو، انگلیاں کم ہیں انگوٹھیاں زیادہ ہیں۔ اب جگہ نہیں بچی تو کانوں میں بالیاں، ناک میں بالیاں، پتہ نہیں کدھر کدھر کیا ڈال رہے ہیں۔
ارے زبان تک میں زیور پہنتے ہیں. استغفر اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے امتی کا یہ طریقہ نہیں. اس صحابی نے وہ انگوٹھی جب پھینکی گئی تو اٹھانا گوارا نہ کیا، اور یہاں جناب طرح طرح کے زیورات پہنے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں نمبر 4، محبت رسول، لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں دعویٰ تو ہم سارے ہی کرتے ہیں، ہاں ہمارا سب کا دعویٰ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بہت پیارا سلوگن ہے، بڑا زبردست نعرہ، مگر کیا واقعی محبت رسول ہمارے اندر ہے؟ اور کتنی ہونی چاہیے؟ اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. ایوری بڈی، تمام چیزوں سے زیادہ لو، رسپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. یہی مومن ہونے کی یہ پیرامیٹر ہے. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم اس پیرامیٹر پہ پورے اترتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو کچھ عاشقوں کے واقعات سناؤں، ہمارے صحابہ، ہماری صحابیات کے واقعات سناؤں کہ انہوں نے پیار کیا، انہوں نے پروف کیا کہ چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے گھر بار ہو، چاہے سب کچھ ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے سب قربان ہے. جنگ احد کا واقعہ، اس میں شیطان نے یہ رومر اڑائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں شہید ہو گئے. اب صحابہ کرام میں تو قیامت طاری ہو گئی. مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی، یوں سمجھیے ایک طرح سے دہل گئے لوگوں کے دل. اب پردہ نشین جو خواتین تھیں ان میں بھی ایک بھونچال آ گیا، بڑی گھبراہٹ کا عالم ہوا. قبیلہ بنی دینار کی ایک عورت اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے گھر سے نکل پڑی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی. راستے میں اس کو کسی نے کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. بھائی کے انتقال کی خبر ملی، کہتی مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. جب اسے بتایا گیا کہ الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں، تو اس سے بھی اس بڑھیا کی تسلی نہ ہوئی. کہنے لگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے دیدار کرا دو. جب لوگوں نے اس کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا تو اس نے جمال نبوت کو دیکھ کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کل مصیبت بعدک جلل. آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ سلامت ہیں تو پھر مجھے کوئی غم نہیں ہے. شاعر لکھتا ہے نا، بڑھ کے اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا جو تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم. میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. آقا آپ سلامت ہے. یہ عشق تھا. اب یاد رکھیے گا کیا فرمایا میرے آقا نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سب چیزوں سے زیادہ پیار ہونا چاہیے نبی پاک سے. they prove it کہ ٹھیک ہے والد کا انتقال ہو گیا ہے، برادر بھی چلا گیا، مگر میرے آقا سلامت ہے تو اب کوئی غم نہیں ہے. اسی طرح میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ریفارمیشن ہوئی، جو ریولوشن ہوا ہے لوگوں کے ہارٹس میں، لوگوں کے دلوں میں، جو دشمن تھے، جو جان لینے والے تھے، جب میرے آقا کا دیدار کرتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تو جان دینے والے بن جاتے. جان لینے آنے والا جب نبی پاک کا غلام بنتا تو آقا پر جان نچھاور کرنے والا بن جاتا. حضرت سمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم پہلے میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہیں تھا. یعنی مجھے معاذ اللہ آپ سے زیادہ کوئی برا نہیں لگتا تھا. اب آج آپ کا وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے. خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا. یعنی مجھے پسند نہیں تھا آپ کا دین، سب سے زیادہ برا لگتا تھا، مگر اب آپ کا وہی دین میرے نزدیک سب دینوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے.
خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، بڑا برا لگتا تھا آپ کا شہر، آپ کا سٹی، مگر آقا جب سے آپ کا غلام بنا ہوں اب آپ کا شہر مجھے دنیا کے سارے شہروں سے اچھا لگتا ہے۔ یہ جذبہ تھا۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ پلیز چیک یور سیلف۔ اٹ از اے رائٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپون ہز امہ۔ وی ہیو ٹو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی آور ہارٹ۔ ہم تمام چیزوں سے زیادہ میرے آقا علیہ السلام سے ہمیں محبت کرنا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ کیسا عشق تھا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ چلے علاج بھی دیکھ لیں، لوگوں کا پاؤں سن ہو جاتا ہے، پتہ نہیں انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، نم۔ چلو بھائی پاؤں نم ہو جاتا ہوگا، سن ہو جاتا ہے۔ اچھا اب جس کا پاؤں سن ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں بھی سن ہو گیا۔ لوگوں نے ان کو اس مرض کے علاج کے طور پر یہ عمل بتایا کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہو اس کو یاد کریں، یہ مرض چلا جائے گا۔ دیٹ از دا ایگزامینیشن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فوراً سنا اور کہا یا محمدہ، اپنے آقا کو یاد کیا، اور جب یہ نعرہ مارا آپ کا پاؤں اچھا ہو گیا۔ تو یہ پیارے آقا سے محبت تھی۔ میرا ٹاپک نہیں ہے مگر اشارہ دے کر آگے چل رہا ہوں۔ صحابہ اس زمانے سے نبی پاک کو یا رسول اللہ یا محمدہ کہہ کے پکارا کرتے۔ بہرحال اب آتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو ایک اور بڑا خوبصورت انسیڈنٹ۔ قریش نے صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مسلمان نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ قافلے کی صورت میں عمرہ کرنے آئے، مگر مکہ کے لوگوں نے انہیں انٹرپٹ کیا اور نہیں آنے دیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر ہیں۔ اب جو کفار مکہ تھے انہوں نے ایک بڑا ان کا جس کو کہیں کہ رسپانسبل، بڑا جس کو آپ کہیں انٹیلیجنٹ ایک نمائندہ، ایک ریپرزنٹیٹیو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ یہ لوگ ہیں کیسے، اس قافلے کی کیفیت کیا ہے، یہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ اب بڑے مشورے کے بعد بڑا جس کو کہتے ہیں نا انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل رسپانسبل ریپرزنٹیٹیو بھیجا، اس کا نام عروہ بن مسعود۔ جب وہ صحابہ کرام کے پاس آیا، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، اب اس کے الفاظ سنیں۔ اس نے صحابہ کرام کی نبی پاک علیہ السلام کی بے پناہ رسپیکٹ، تعظیم دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام جب وضو فرماتے تو وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے وہ بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی جو جسم اطہر سے گر رہا ہے وہ قطرے حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑ جائے۔ اور اس نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام جب اپنے دہن مبارک یا بینی مبارک کا پانی ڈالتے، اپنی ناک مبارک اور منہ مبارک سے کلی کرتے، تو صحابہ کرام وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہروں پر ملتے، اپنے جسم پر ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بال جب جسم سے جدا ہوتا تو کوئی زمین پر آنے نہ دیتا، بلکہ سارے اس کو آگے بڑھ بڑھ کر لپک لپک کر حاصل کرتے۔ میرے پیارے اسلامی اس نے وہ دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کوئی آرڈر دیتے تو فوراً تعمیل کرتے۔ میرے آقا جب گفتگو فرماتے تو سارے خاموش، کانشیس اٹینڈنس کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ یہ سارا ویو کر رہا ہے نا، انٹریکشن کیسا ہے، انداز کیسا ہے، آپس میں رہن سہن کیسا۔ واپس گیا، جاسوس تھا، اسپائی، واپس جا کر کفار قریش سے کہتا ہے اے گروہ قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کیسر و کسرا کی مجلسیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے سلطنتوں کو دیکھا ہے، لیکن یاد رکھو میں نے ان میں سے کسی بھی بادشاہ کے خدمت گاروں کو ایسا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا کرتے ہیں۔ ارے جب وہ اپنا دہن مبارک سے لعاب، تھوک مبارک، سیلبہ نکالتے ہیں تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر رخساروں پر ملتے ہیں۔ جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو بڑی بڑی بزرگ ہستیاں صحابہ کرام میں سے جو ہیں اس آرڈر کو فوراً عمل کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ جب ان کے حضور کوئی بات کرتا ہے تو بڑی پست آواز سے بات کرتے ہیں، جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو سارے لوگ نہایت ادب و احترام، رسپیکٹ کے ساتھ سنتے ہیں، نگاہ ملا کر اپنے نبی سے بات بھی نہیں کرتے، ان کے روئے مبارک پر کوئی نظر جما کر نہیں دیکھتا۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی اپنے زمین پر نہیں گرنے دیتے، لپک لپک کر وہ پانی اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد عروہ بن مسعود قریش سے کہتا ہے دیکھو کہ
شجاعت، مردانگی، یکجہتی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و محبت کا ان کا ایسا جذبہ ہے، خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا، یہ میدان جنگ میں تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی یہ رپورٹ اس کی ہے، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے، مگر یہ جو طریقہ دیکھ کر کے یہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے آقا سے، اتنی رسپیکٹ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ پیرامیٹر ذہن میں رکھنا کہ یہ حدیث پاک ہمیں بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ صحابہ نے پروف کیا، ہر چیز سے زیادہ نبی پاک سے محبت کا تقاضا تھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار حضرت مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دشمنان اسلام نے ان کو پکڑ لیا، ان کو کیپچر کیا، اور صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام کے نستاس کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ تنعیم یہ وہ ایریا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ پاک کی جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے، جو مسجد عائشہ ہے جہاں پر۔ بہرحال حضرت زید کو وہ لے گیا غلام، اور اکیلے میں جا کر ذرا سوچئے، جان آخری لمحات ہیں، قتل کا حکم دے دیا گیا ہے، تلوار ہاتھ میں ہوگی، مرڈر کرنا ہے۔ اکیلے میں اس نے ایک سوال کیا، اے زید، تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کر سکتے ہو کہ اس وقت جو تم ہمارے ساتھ پھنسے ہوئے ہو، تمہاری جگہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو، ہم ان کو قتل کر دیں اور تم آرام و سکون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو؟ حضرت زید اکیلے ہیں، مگر عشق دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھو۔ حضرت زید نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہاں بھی ہوں ان کو کوئی کانٹا چبھ جائے اور میں آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہوں۔ وہ قتل کرنے والا کہتا ہے، میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت زید کو شہید کر دیا گیا، جی ہاں انہیں شہید کر دیا گیا، مگر وہ تاریخ میں ایسی بات رقم کر گئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا کہیں بھی ہوں ان کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے۔ بتاؤ کیا ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارا لو ہے ایسا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفیں اٹھائیں، آپ کا مالک آپ کو تپتی ریت پر مکے میں لٹاتا اور کہتا اسلام سے منہ پھیر لو، مگر آپ توحید پر قائم رہتے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے۔ جب آپ کو آزاد کیا گیا، نبی پاک کے پاس آ گئے تو اب اپنا سب کچھ آقا پر قربان، آقا کے غلام بن کر رہے، نبی پاک کے سفر و حضر میں ساتھی رہے۔ اور جب میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت بلال کا آخری وقت آتا ہے، آخری ٹائم ہے، آپ کی زوجہ آپ کے قریب ہیں، کہتی ہیں واہ حزنا، ہائے غم، شوہر کے جانے کا وقت ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں واہ توربا، غم نہیں بلکہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملنے والے ہیں، ہمارے آقا اور ان کے صحابہ سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ ارے مرتے وقت بھی یہ تمنا ہے کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعرہ تو سارے لگاتے ہیں، مگر آج اتنے سارے ینگسٹر موجود ہیں، کیا محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کے طریقے پر عمل کیا جائے؟ کہ یہی رسپیکٹ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ فرمائیں داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ، اور غلام رسول کہلانے والا دشمنوں جیسا چہرہ بنائے، لباس نبی پاک کی سنتوں کے خلاف پہنے؟ بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، آج تو مسلمان شراب کی محفلوں میں، ڈرگز کی محفلوں میں گھومنے والا بن گیا۔ آج کا نوجوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کے حقوق تو ایک طرف، اسلام کو برباد کرنے، اپنے دین کو برباد کرنے، مسلمانوں کا نام برباد کرنے، ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، ڈرگز کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ آج شراب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، شراب حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اے مسلمانوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو اور لرز جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 شخصوں پر لعنت فرمائی، قرض کیا۔ نمبر 1، شراب بنانے والا، شراب کو میک کرنے والا، شراب پینے والا، ڈرنک کرنے والا، شراب اٹھانے والا، کیری کرنے والا،
جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر لعنت فرمائی، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی 10 ٹائپ آف پیپل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ارشاد فرمائی۔ مگر آج مسلمان شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، اب عجیب عجیب نشے کی چیزیں آ گئی، چرس، پتہ نہیں کون کون سے مجھے عجیب و غریب نام بتائے کہ وہ آج کا نوجوان وہ نشہ کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا طریقہ ہے؟ کیا مرنا نہیں؟ کیا قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کرنا؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے دن شفاعت حاصل نہیں کر رہی؟ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے ہم سے پوچھ لیا کہ کیا تم تک میرے فرامین نہ پہنچے تھے، شراب پینے والوں پر میں نے لعنت کی اور تم ڈرگز کا کام کرتے تھے، تم ڈرگز پیتے تھے، تم شراب پیتے تھے، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا را اپنی پاسداری کر لو، ورنہ یہ اعضاء اگر جہنم کا ایندھن بن گئے، تھوڑی دیر کی لذت تو ملتی ہوگی تمہیں، لیکن اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا تو کیسے برداشت کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے، آئرن کی نیڈل سر میں ڈال دی جائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ جو عورت حلال نہیں اس کو چھونا اتنا برا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے۔ اے بے حیائی کرنے والوں، ایسی لڑکیوں لڑکوں سے دوستی کرنے والیوں، توبہ کر لو، اپنی جوانی کو بچا لو۔ آقا کا امتی ایسا نہیں ہوتا۔ ارے صحابہ نے تو اپنا سب کچھ نبی پر قربان کیا، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ محبت؟ کہاں ہے وہ عشق؟ کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ؟ ارے آپ کا دل نہیں چلتا کہ میرے آقا کہ فرامین کیا ہیں، نبی پاک کی سنتیں کیا ہیں؟ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے نائٹ کلبز آباد ہیں، آج مسلمان کہلانے والا دور سے ملے تو پہچانا نہیں جاتا، نہ سر مسلمانوں والا، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا۔ ارے ایسا ہوتا ہے امتی، ایسا ہوتا ہے نبی پاک کا غلام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ہمارا محبوب تو کوئی فٹ بالر ہے، ہمارا آئیڈل تو کوئی اداکار ہے، ارے ہم تو فالو کسی کافر کو کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی غلامی ہے؟ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے امت پر حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور حق یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان کی مدح کی جائے، ان کی ثنا بیان کی جائے، پریز کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت تو وہ ہیں کہ میرے آقا انہیں ممبر پر بٹھا کر اپنی نعتیں سنا کرتے تھے۔ اے عشق مجازی کرنے والوں، اے میرے نوجوانوں، محبت کرنی ہے تو آؤ نا نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ حسین کیسے میرے آقا، حسینوں سے پیار ہوتا ہے نا تمہیں، آؤ میرے نبی کے حسن کے چرچے سناؤں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت یوسف کے حسن کے چرچے ہیں نا، میرے آقا کا حسن ایسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی طالب دیدار ہے۔ تو مدح سرائی کی جائے، جس سے محبت ہوتی ہے نا تو نعت پڑھتے جائیں، ذکر مصطفیٰ کرتے جائیں۔ ہماری زبان روزانہ میرے آقا علیہ السلام کا کتنا تذکرہ کرتی ہے، ذرا سوچئے۔ دنیا والوں کی باتیں کرنے کا ٹائم ہی ٹائم ہے، میرے آقا کا چرچا کرنے کا کتنا وقت ہے؟ حالانکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرے رب نے چرچا بلند کیا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہم بھی ان کی مدح سرائی کریں۔ ساتواں حقوق یہ ہے کہ میرے آقا پر درود پاک پڑھے جائیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم انشاءاللہ درود پاک کثرت سے پڑھتے جائیں گے۔ اور آخری حق جو ہے قبر انور کی زیارت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا در وہ ہے، قرآن خود کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے
تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. سبحان اللہ. ہم خود نہیں جاتے, ہمیں قرآن نے بھیجا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو محبوب کے در پر چلے جاؤ. مجھے بتاؤ اے میرے اسلامی بھائیوں, کیا آپ کا دل مدینہ طیبہ جانے کو ترستا ہے, تڑپتا ہے کہ نہیں؟ اگر دل میں تڑپ نہیں ہوتی تو اپنے دل کا علاج کراؤ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی پاک سے محبت میں کوئی کمی آ گئی ہے. حالانکہ مدینہ پاک کی حاضری کہ سبحان اللہ, میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. مجھے کل ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے, ٹریول ایجنٹ تھے, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنے بیان میں اس کا تذکرہ کروں گا, کہ اس نے بتایا مجھے کہ امریکہ میں ایک نئی وبا چلی ہے کہ لوگ حج پر جاتے ہیں, $1000 ڈسکاؤنٹ کروا لیتے ہیں اور مدینہ طیبہ ہی نہیں جاتے ہیں. ٹریول ایجنٹ کہتے ہیں $1000 کم دے دو, 8 دن مدینے کے مائنس, حج کرو واپس آ جاؤ. توبہ توبہ توبہ. سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں, من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی, جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. ارے نبی پاک کے در پر نہ جائیں, ارے وہ در کی حاضری تو اصل حاضری ہے, وہی حاضری تو ہماری مغفرت کا ذریعہ بننی ہے. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو, جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی, اور جو حرمین شریفین میں کسی ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. ارے وہاں تو ساری زندگی کا حاصل ہی وہی ہے, وہاں نہ جائے تو کہاں جائیں؟ تو ضرور جائیں. کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں کہ حج کروں اور مدینے نہ جاؤں. ارے اللہ حج پہ بلائے, مدینے والے کے صدقے بلائے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مدینہ منورہ کی باادب حاضری عطا فرمائے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں جو سیکریمنٹو کیلیفورنیا میں جمع ہیں, مدری چینل کے ناظرین, میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ چند لمحوں میں میں نے کچھ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیے جو امت پر نبی پاک کے حقوق ہیں. کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آؤ آج نیت کرتے ہیں. اب تک تو غفلت رہی ہوگی, مگر ہم اپنے نبی کے سچے غلام ہیں, اب غفلت نہیں کریں گے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں. وہ آقا ہمیں نہ بھولے, ہم کیسے بھول جائیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آقا ہمیں یاد رکھیں, ہم آقا کو بھول جائیں؟ نہیں میرے پیارے اسلام, یہ زندگی اچھی نہیں, یہ برائیوں میں زندگی جو گزر رہی ہے وہ اچھی نہیں. اچھی زندگی وہی ہے جو عشق مصطفیٰ میں گزرے, جو سرکار کی تعظیم و توقیر میں گزرے, جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزرے. کیوں کہ مرنے کے بعد ایک ہی ہستی نے تو کام آنا ہے. یہ جن کے پیچھے آپ چل رہے ہو یہ کام آئیں گے آپ کو. روایتوں میں آتا ہے بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب طے کر لیجئے آپ نے کس کے ساتھ محشر میں اٹھنا ہے, ان برے دوستوں کے ساتھ, ان گناہگار بدکار بلکہ کفار ایکٹروں, فٹ بالروں اور دنیا بھر کے کھلاڑیوں کے پیچھے جو دیوانے تصویریں لگا کر ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے ہو, ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا پسند کرو گے؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر غوث پاک کے ساتھ, ہمارا حشر داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ ہو, ہمارا حشر جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو, ہمیں ان سے محبت ہے. ہمارا حشر اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو, اور ان سب کے ساتھ ہمارا حشر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لواء الحمد تلے ہو. ہماری تو یہ تمنا ہے. لیکن طریقہ کیا محبت ہے, کیا فالوورشپ ہے, کیا اوبیڈینس ہم ان کے ہیں؟ آؤ آج نیت کرو, بہت ہو گیا, تھوڑی زندگی رہ گئی ہے, ہم سب نے جانا ہے. اسلامی بہنیں بھی غور کریں, اسلامی بھائی بھی غور کریں. یہ دنیا داروں والی زندگی, یہ گناہوں بھری زندگی, یہ اچھی نہیں. دعوت اسلامی آپ کو یہ میسج دیتی, آؤ اے غلامان مصطفیٰ, تمہارا مسکن تمہاری منزل جنت ہے. یہ کہاں جہنم کے راستے پر چل پڑے ہو؟ سچی توبہ کریں اور نیت کریں, پکی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں, ایسے نعرہ بلند کرو کہ یہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, بے حیائی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, شراب اور ڈرگز کے قریب بھی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ
ماشاءاللہ اگر نبی پاک کی سنت کے مطابق آقا کی محبت میں زندگی گزری نا، آئے ہائے پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، کیوں جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہم تو آقا کے غلام ہیں نا، ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے